السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہو ذوالفقار بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ آج پہلی دفعہ آپ سے ویڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے. بس قبلہ میں کیا کروں، میں شروع سے میں ویٹ کر رہا ہوں، لیکن آپریٹر صاحب نے بڑی زیادتی کی، آخر میں مجھے لے کے آئے. وہ پٹھان ہے نا، وہ پنجابیوں سے اس کی بنتی نہیں. قبلہ میں بہت ہی اس وقت پاکستان کے اندر نا ایک تو باعث تشویش اور بہت ہی سنگین ایک جو مسئلہ بنا ہوا ہے نا قبلہ، میں اس کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ توہین رسالت ہے، کیونکہ اس پہ ہمیں لبرلس کا بھی ویو یوٹیوب پہ مل رہا ہے اور جو عمری مولوی ہیں ان کا بھی مل رہا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے اس مسئلے میں کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، تو ہماری کوئی رائے نہیں بن رہی. جس طرح ابھی آج کل عمریوں کا یہ مزاج بن گیا ہے، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، حدیث ہوں، وہ کسی بھی بندے کے اوپر جو ہے وہ یہ کہہ کے کہ اس نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوتاہی کی ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں. ابھی حالیہ ایک مہینے کے اندر 3 واقعات ہوئے، جن میں ایک واقعہ سوات کا ہوا کہ وہاں پہ خود ایک جو بندی تبلیغی جماعت میں جانے والا بندہ سلمان جس کا نام تھا، اس کو یہ کہہ کہ اس نے نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اس کو ننگا کر کے اس کے جسم کی ایک ہڈی توڑ کے اور اس کو زندہ جلا کے اس طرح سے مار دیا. اس طرح ہولناک طریقے سے جس بھی بندے کا دل، جس بھی بندے کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی ہے، بس صرف یہ کہہ دیتے تھے کہ اس نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی ہے یا اس نے قرآن پاک کی معاذ اللہ گستاخی کر دی ہے، تو پورا کا پورا جمع غفیر آ جاتا ہے، اس بندے کو ننگا کر کے اس کے جسم کی ایک ہڈی توڑتے ہیں اور اس کو جلا دیتے ہیں. اب اس میں میرا سوال یہ ہے نا قبلہ کہ آیا کہ جس طرح ان کے مذہب میں یہ ہے کہ کسی نے بھی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو اب بغیر اس کے کہ اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ تم نے گستاخی کی یا نہیں کی، وہ مار دیتے ہیں. آیا کہ ہمارے ہاں بھی یہ ہے؟ کیونکہ میں نے خود ایک جگہ ایک آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا، انگلش میں تھا، مجھے اس کا یاد نہیں، اس نے کافی سے ایک روایت لکھی ہوئی تھی کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بندے نے پتہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنی ہزیان کے اس طرح کا کوئی قبیلہ تھا، اس کا ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جا کے اس بندے کو قتل کر دو. تو صحابیوں میں سے ایک اس کو ڈھونڈتا اس بندے کے قبیلے میں گیا، وہ اس وقت اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ تو فلاں ابن فلان ہے، اس بندے نے کہا میں وہی ہوں، تو اس نے اسی وقت اس کو مار دیا. تو آیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ چیز ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کرے یا ان کو برا بنا کے، تو ہر ایک مطلب مومن پہ یہ فرض ہے کہ وہ اس کو اسی وقت قتل کر دے؟ اور پھر گستاخی ہے کیا چیز؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے یعنی جو رحمت اللہ عالمین ہیں، جن سے دل میں کوئی بھی ساری انسانیت کا رحم ایک طرف اور ان کے دل کا اور اہل بیت کے دل کا رحم ایک طرف، آیا کہ وہ اس طرح کرتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ کہ بھائی جو بھی ان کو مثال کے طور پر کوئی عیسائی کہتا ہے نعوذ باللہ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نہیں مانتا، تو کیا یہ گستاخی ہو گئی؟ اور کیا اہل بیت نے یہ حکم دیا کہ بس اب اس کی ننگا کرو اور اس کی ہڈیاں توڑو اور اس کو آگ لگا دو؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ آپ جماعت مخالفین سے دیکھتا ہوں نا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہر صورت میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ہر حالت میں ان کے گستاخ کو قتل کیا جائے. یہ واضح بات ہے کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ان کے اپنے بستر موت پر انہوں نے جب قلم و کاغذ مانگا کہ میں ایسی وصیت لکھنوانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، تو صحابہ نے کہ ایک بڑی تعداد ہے، اس میں 2 گروہ ہو گئے، ایک مخالف گروہ، ایک موافق گروہ. مخالف کے گروہ میں ان کا لیڈر عمر بن خطاب تھا. عمر بن خطاب خود نے سب سے بڑی بے حرمتی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی گالی دی کہ جس کو ہم نقل کرنا جو ہمارے لیے مشکل ہے، کب نقل کر رہے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اور گالی دی ہے اس، یہ بخاری میں موجود ہے، ان کے صحیح ترین کتابوں میں موجود ہے، اس کا کوئی منکر ہے ہی نہیں کہ صحابہ نے گالی دی. اور کس صحابی نے گالی دی ہے وہ ہم ثابت کرنے کا کہ تیار ہیں کہ وہ عمر بن خطاب تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، قتل کا حکم نہیں دیا. تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ شام میں کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیا جاتا تھا، ایک شامی آیا، امام حسن علیہ السلام کو دیکھا اس نے مدینے میں، اس نے گالی دینا شروع کیا ان کو، ان کے والد گرامی کو. امام حسن مجتبی علیہ السلام سنتے رہے. ان کے ساتھی جو ہے ان کو، اس شخص کو تعدیب کرنا چاہ رہے تھے. امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ کچھ نہ بول. جب ختم بات ہوئی تو اس نے کہا ہے میرے بھائی، لگتا ہے کہ آپ اس شہر میں اجنبی ہیں، اگر آپ کے پاس منزل نہیں ہے تو تشریف لائیے، بسم اللہ میرے مہمان بنیے. اگر آپ تکے ہوئے ہیں تو ہمارے ہاں آرام کیجیے. اگر آپ بھوکے ہیں تو بسم اللہ تشریف لائے ہمارے گھر میں، وہاں پہ کھانا حاضر ہے، کھانا نوش فرمائیے. اگر آپ کے قرضے ہیں تو بسم اللہ فرمائیے کہ کتنا قرض آپ کو، آپ کتنے مقروض ہیں، ہم آپ کے قرضے ادا کرتے ہیں.
اگر یہاں پہ آپ کو کس کی حاجت سے مدینہ آئے ہیں تو اب بتائیے مدینہ میں آپ کی حاجت کیا، ہم اس کو ادا کر. ٹھیک ہے، وہ شخص گالی دے رہا تھا، دشمن تھا، اہل بیت علیہ السلام کو گالی دے رہا. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس طرح پیار سے جواب دیا. تو وہ شخص ایک دفعہ رک گیا کہ میں کن سے مخاطب ہوں، کس ذات سے مخاطب ہوں. پیروں پہ گر گیا اور توبہ کیا، گریا کیا، معاف کیجئے کہ میں آپ کو نہیں پہچانا. امام علیہ السلام کو اخلاق کو دیکھ کر وہ اس کی ناصبیت ختم ہو گئی، دشمنی ختم ہو گئی اور شیعہ مخلصین میں شامل ہو گئے. تو عرض یہ ہے میرے محترم بھائی کہ خود جماعت مخالفین کے کتب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھا کہ ہر کوئی شخص جو ان کی احانت کرے ان کو قتل کا حکم دیتے تھے. ٹھیک ہے نا، اگر اس کا قتل کا حکم ہے تو سب سے پہلے یہ اپنا قضیہ جو ہے معین کرے. حدیث قرطاس میں صحابہ کے متعلق یہ تو اس میں شک ہی نہیں کہ گالی دی انہوں نے، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. اور ان کے بڑے بڑے شراح حدیث نے وہی اسی کے حجر کے وہی ترجمے کیے جو ہم عرض کر رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مسئلے پہ حکم اس طرح نہیں، ان کا بھی سیرہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ قتل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا اصلی حکم کس کو پتہ ہے؟ امام عصر علیہ السلام کو پتہ ہے کہ وہ جب آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی حدود کا، ان باتوں کا اور اسلام کا احیاء صرف امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے. ٹھیک ہے نا، جب تک وہ تشریف نہیں لاتے اسلام ایک متنازعہ، اور اسلام جو ہے ایک توحش کا نام ہے، اسلام ایک توحش، ایک بربریت کا نام ہے، اور اسلام ایک اعلی کار ہے ظالمین کے لیے، ظالم حکمرانوں کے لیے، کہ وہ اسلام سے کس طرح اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، اسلام سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کس طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، اس کے خصوصیات ہمیں نہیں معلوم، اس کے جو خصوصیات ہیں ہمیں نہیں معلوم. آپ دیکھیں کہ کس کو قتل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر جگہ نہیں ہے کہ ہر جگہ قتل کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا، بعض جگہوں پہ ہے کہ قتل کا حکم ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام قتل کا حکم دیتے تھے. یا جماعت مخالفین کے اپنے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کسی بھی توہین کرنے والے کو قتل کرا دیتے تھے. اس طرح نہیں ہے. اس کے خصوصیات اس کے متعلق کہاں پہ کہ قتل کیا جاتا ہے، کہاں پہ کہ قتل نہیں کیا جاتا. پیار سے پیش آیا جاتا ہے، پیار سے اس کا رد عمل ہوتا ہے، یا پیار سے نہیں، نظر انداز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، چھوڑا جاتا ہے ایسے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ نظر انداز فرماتے تھے. تو اس کے خصوصیات، اس کے جو میزان ہے ملا کے وہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اپنے سے کوئی بنا کے دین میں داخل کر دیں، وہ بھی غلط بات ہے. تو ابھی اس کی وجہ سے دیکھیں جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہوتی ہے، اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، اسلام کا جو ایک وحشی چہرہ پیش کیا جاتا ہے. اور اسی بات کی وجہ سے مغرب میں تحریک چلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناؤ زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے نا، ان کو زیادہ سے زیادہ گالی دو، مسخرہ کرو. کیوں؟ اگر مسلمان یہی فعل نہ کرتے نا تو یہ بھی مغرب والوں کے بھی ذہن میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی عقل ہے کہ بھائی ایک آدمی 14 سال ان کے ذہن میں تو نہیں کہ وہ نبی تھے. کہتے ہیں تمہارا مذہب ہے ظلمات کا نام، تاریکیوں کا نام، وہ توحش کا نام، اور بے رحمی اور قساوت قلب کا نام. کہ تم اگر ایک شخص ہے 1400 سال پہلے کو کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اس کا احترام نہیں کرتا، تم اس کو قتل کر لیتے ہو، یہ کون سی؟ ان کے سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی نا. تو یہاں پر اسی پاکستان وغیرہ میں جو اس طرح کے مولوی ہیں، انہی کے رد عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی توہین ہوئی. قرآن پاک کتنے چلائے گئے بھائی، کتنے بڑے بڑے اخبارات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضحک خاکے چہرہ بنا کے پیش کیا گیا کہ بھئی یہ آپ تمہارے رسول ہیں. ٹھیک ہے نا، کیوں یہ توہین کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان لوگوں کا کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ذاتی مسلمانوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کی جہالت حماقت کو دیکھ کر انہوں نے بعض لوگ، سب مغرب میں سب لوگ نہیں، بعض لوگوں نے سخت رویہ اختیار کیا اور قرآن جلانے کی طریقے انہوں نے چلا دیا. تو عرض یہ ہے کہ یہ مسلمان جو کام کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے یہ خود اپنی کتابوں میں جا کے دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت دیکھیں. رسول رحمت ہے وہ، کہ لوگ ان کو گالی دیتے تھے، لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، ان کی نجات کے لیے دعا فرماتے تھے. وہ کیوں وہ سیرت بھول جاتے ہیں؟ وہ سیرت کیوں بھول جاتے ہیں؟ اب آ جاتے ہیں کہ بھئی ایک شخص ہے شاید نادان ہے، نافہم ہے، پر اس کا ثابت کرنا کہ واقعا اس نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا نا. یہ جو ماب جسٹس ہوتی ہے نا، کہ ایک دفعہ ایک پورا جلسہ ہوتا ہے، ہزاروں کے تعداد میں تم لوگوں کو ورغلاؤ کہ فلان جگہ پہ ایک عیسائی خاندان ہے بیچارہ. وہ عیسائی آپ کے پاکستان میں اکثر بھی وہ ہوتے ہیں نا، وہ جھاڑو لگاتے ہیں، پاخانہ وغیرہ صاف کرنے کے لیے آتے ہیں بیچارے.
جی جی فقیر بیچارے غریب، ترس آتا ہے بیچاروں، انسانی رتبہ تو ہے نہیں ان کا، کوئی دیکھیں مسلمانوں کا ملک ہے، ان کو انسانیت کے درجے سے نیچے رکھا ہوا، پر جب چاہے اس میں سے کسی غریب گھرانے پہ حملہ کرو، ان کو جلا دو، ان کو مار دو، پیٹ دو، بیچارے کو برباد کر دو. تو یہ جو علماء جو یہ کر رہے ہیں اچھا کام نہیں کر رہے، یہ بہت ہی اسلام کی بدنامی ہوتی ہے. اور اس پہ اگر کسی بے گناہ کا خون بہ جاتا ہے نا، بے گناہ کا خون بہ جاتا ہے، اس کا جواب کون دے گا بھائی؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے وہ آپ کو روکے گا روز قیامت کہ مجھ پہ آپ کے فتوے کی وجہ سے میں بے گناہ، مجھے میرے گھر پہ حملہ ہوا، میرے گھر کو چلایا گیا، مجھے یہاں پہ میری ہڈیاں توڑ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے فتوے کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ تو اس کا انصاف لے گا نا آپ سے کہ آپ نے فتوے دیے تھے، آپ نے ورغلایا تھا. تو یہ سب کا یہ جو ہے نا پاکستان میں چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے میرا دستبستہ درخواست ہے، افواج پاکستان سے دربستہ درخواست ہے کہ بھائی دیکھ لو، تربیلا ڈیم کس لیے ہے؟ تربیلا ڈیم دریائے سندھ کس لیے؟ یہ اسی لیے کہ مولویوں کو اس میں ڈال دو، زیادہ سے زیادہ مولویوں کو پتھر ان کے شلوار میں ڈال کے نا، ان کے قمیص میں، ان کو تربیلا ڈیم میں ڈال دیا. جب تک سب مولویوں کو ادھر نہ ڈالیں، تربیلا شیعہ اور عمری دونوں کو، شیعوں پہ بھی رحم نہیں کرنا، تربیلا ڈیم اور دریائے سندھ میں سکر کے ساتھ ادھر ڈال دیں، ملک صاف نہیں ہوگا انشاءاللہ. ملک تبھی صاف ہوگا، ترقی کی طرف گامزن ہوگا کہ مولویوں کو سب جو ہے نا زندہ. آپ موافق نہیں ہے شاید، ٹھیک ہے نا، موافق تو نہیں آپ تربیلا ڈیم کے منصوبے کے متعلق؟ جی سر ذوالفقار بھائی. جی قبلہ، ہم خود تربیلا ڈیم کے متاثرین میں سے ہی ہیں قبلہ. میں دوسرا